اس وقت، ورنہ پوری دنیا میں بھی ہے. یہ اسلاموفوبیا میں دنیا کیوں شکار ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دل و دماغ پر سوار ہے کہ یہ غالب آئے گا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ انسانیت کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہے، اور ان مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رکھا ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کس گمراہی میں مبتلا آج کے دور کا انسان ہے، کس گمراہی میں مبتلا آج کے دور کا انسان ہے. سب مشکلوں کا حل ہمارا دین ہے، ایمان ہے، اسوہ رسول اللہ کا، رسول اللہ کی زندگی نمونہ، اسوہ رسول اللہ کا اللہ کا قرآن ہے. تبھی ہماری زندگی کا بھی یہی عنوان ہے. یہ دل اسی عنوان سے تسکین پائے گا، سکون پائے گا. اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. حضور نے فرمایا تھا لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام. کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا، اللہ اس میں اسلام کو داخل کر کے رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 سے کر رہے ہیں. پچھلے درس میں جو آخری آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا تھا کہ جو اہل کتاب ہیں، آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، وہ بھی دین کے پھیلنے کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، لہذا ان سے بھی مقابلہ کرو، قتال کرو. تو کسی کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ان کی نبیوں کی تعلیمات والی ہیں، ان سے کیسے لڑیں اور ان سے مقابلہ کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آئندہ چند آیتوں میں دیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا جو ایمان ہے اہل کتاب کا، وہ ایمان نام کا ہے، کام کا نہیں. اور اللہ کے یہاں کام کا ایمان چاہیے، نام والا ایمان نہیں چاہیے. ان کا ایمان برائے نام ایمان ہے، ورنہ وہ بھی شرک میں اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا. آج کے اگر یہودیوں کا عقیدہ نہ ہو تو اس سے قرآن کے اس فرمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. اور اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیتے تھے؟ اس کی وجہ یہ لکھی گئی کہ جب بخت نصر نے، جو بڑا ڈکٹیٹر ظالم بادشاہ تھا، اس نے جب فلسطین پر، یروشلم پر حملہ کیا، وہاں یہودی آباد تھے، تو ان سب کو قیدی بنا کر بابل لے گیا تھا. بڑا ظلم ڈھایا تھا، مردوں عورتوں کو قیدی بنا دیا تھا، اور ایک عرصے تک ان کو دبائے رکھا. اس ظلم کے نتیجے میں، دبانے کے نتیجے میں، وہ اپنی مذہبی تعلیمات بھول گئے. تورات جو کچھ لکھی ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا، مٹا دیا. تو ان کو اپنے مذہب کی بہت ساری باتیں معلوم نہیں تھی، اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی روایات ملی مذہبی، ان سب کو یہ فراموش کر بیٹھے تھے.
اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اپنے حافظے سے اللہ کی توفیق سے توریت کو لکھ کے دوبارہ یہودیوں کو سونپا، تو اس وجہ سے ان کی تعظیم کرنے لگے، ان کو بڑا سمجھنے لگے، اور اس تعظیم میں ادب و احترام میں پھر غلو کر لیا، آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کہ ان سے بڑا کارنامہ انجام دیا گیا، تورات دوبارہ محفوظ ہو گئی۔ تو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا عزیر کو بنا لیا، یہ تو شرک کرنے لگ گئے۔ اللہ تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکیلا ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی کنبہ نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، اس کی کوئی فیملی نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ اس سے کسی کی رشتہ داری ہے۔ یہ ذات کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، صفات کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا کہ اس کی جتنی صفات ہیں، پیدا کرنا ہے، پالنا ہے، زندگی دینا ہے، موت دینا ہے، عزت ذلت اس کے قبضے میں ہے، ان میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینے اور مدینے کے اطراف میں یہودی آباد تھے، ان میں ان کے علماء بھی تھے، بڑے جانکار لوگ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہاں جتنے بھی یہودی علماء ہیں ان میں سے 10 اگر ایمان لے آئے نا تو ان کے پیچھے پوری یہودی قوم ایمان لے آئے، لیکن وہ محروم رہے۔ تو سلام ابن مشکم، نعمان بن ابی اوفا، اسی طرح شاس بن قیس، مالک بن سیف، یہ بڑے نام تھے اس وقت یہودیوں کے علماء کے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کیف نتبعک وقد ترکت قبلتنا وانت لا تزعم ان عزیر ابن اللہ۔ حضور ان کو بھی دعوت دیتے تھے دین حق کی پیروی کی، ماننے کی، تو کہنے لگے کہ ہم آپ کی پیروی کیسے کریں، آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ آپ نے ایک کام تو یہ کیا کہ ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ تھا کہ اس کو چھوڑ دیا، اور دوسرا یہ کہ وَلَا تَزْعَمْ أَنَّ عُزَيْرًا ابن اللہ، آپ یہ نہیں مانتے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت کے یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اور دوسرے اہل کتاب نصارہ تھے، عیسائی کرسچن، انہوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا اس وجہ سے قرار دیا اللہ نے اپنے کلمہ کن سے، اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے بن گئے ہیں۔ تعظیم میں غلو، محبت میں غلو کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کی باتیں ہیں، ان کے منہ کی باتیں، خود ساختہ ہیں، من گھڑت ہیں، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی مضبوط بات نہیں ہے۔ پھر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یُضَاہِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ، یہ ریس کر رہے ہیں، یہ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ مشابہت یعنی دوسروں کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کی بات کا مقابلہ کر رہے ہیں یا ان لوگوں کی بات کے مشابہ بات بتا رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا ہے۔ یہ قرآن کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں تھا، سفر پہ گئے تجارت پہ، لیکن وہاں کوئی زیادہ علماء سے اور اہل کتاب کے پڑھے لکھے گیانی لوگوں سے ملاقات ہی ہو، ایسا نہیں تھا۔ نہ کسی مدرسے گئے تھے، نہ پڑھنے کی جگہ گئے تھے، نہ دنیا کی تاریخ کا اور قوموں کی اور مذہبوں کی تاریخ کا زیادہ علم تھا، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے یہ ادا کروایا گیا کہ یہ جو عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں اور مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، کیوں؟ اس سے ان سے پہلے جو کافر قومیں، مشرک قومیں گزری ہے نا، ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے جیسا عقیدہ، ان کے اوہام، ان کے خرافات، ان کی فلسفیانہ باتوں کو یہ بھی اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان سے پہلے قومیں کون سی تھی؟ پرانی قومیں۔ اب دیکھیے تاریخ میں بابل جو آج عراق میں ہے، بابل کی ایک تہذیب ہے، اسی طرح ہندوستان جہاں ہم رہتے ہیں اس کی بھی پرانی تاریخ ہے، اسی طرح یونان، مصر، یہ پرانی قومیں تھی، پرانے علاقے تھے، پرانے خطے تھے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا مصر و روم، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے،
تو یہ پرانی تہذیبی تھی، پرانے یہاں مذاہب تھے۔ قرآن کہتا ہے ان سب نے شرک کی روش اپنائی تھی، شرک کا راستہ اپنایا تھا۔ اب یہ اللہ کے نبی کی زبان سے، اللہ کے نبی نے ہندوستان تو نہیں دیکھا تھا، یہاں کیا شرک کے عقیدے تھے، شرکیہ باتیں تھی، آپ یہاں آ کے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا تھا، دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بھی ان لوگوں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پتہ چلے گا کہ مصری لوگ جو تھے، حضور نے مصر نہیں دیکھا، مصری لوگوں نے بھی 3 خداؤں کا عقیدہ بنا لیا تھا۔ عزیزس اس کو بیٹا مانتے تھے، ہورس باپ مانتے تھے، اور کماری ایزس جو ہورس کی بیوی تھی، ان تینوں کو ملا کر خدا مانتے تھے۔ اقانی میں ثلاثہ، گویا انہوں نے بھی، یہ بھی شرک کی چیز تھی۔ ہندوستان میں دیکھیں آپ، پرانا عقیدہ پڑھیں، کتابیں پڑھیں تو اگنی، وایو، سوریہ، ان تینوں کو خدا مانتے تھے، آگ کو اور ہوا کو، سورج کو، اور پھر ان کی کاپی مسنہ جسے کہتے ہیں، برہما، وشنو، شیوا، ان کو مانتے تھے۔ 3 بلکہ کروڑوں خدا ہیں، لیکن یہ خاص چیزیں ہیں۔ اسی طرح بابل کے مذہب کی تاریخ پڑھیں تو انہوں نے بھی انو، بعل، ہیا، 3 کو خدا مان لیا تھا۔ ہر جگہ 3 خدا، اور پھر اس کے بعد آگے شرک کی تمام چیزیں انہوں نے اپنا رکھی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ان سے پہلے جو کافر قومیں گزری ہے شرک کرنے والی، ان کے قول کی ریس کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے جیسا عقیدہ، ان کے جیسی خرافات کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ انہیں برباد کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، کدھر چلے جا رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر پکڑ بھاگے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے درویشوں کو اور راہبوں کو، اپنے علماء کو، احبار بڑے عالموں کو کہتے ہیں، رہبان درویشوں کو کہتے ہیں، عبادت گزار، گوشہ نشیں ہو جائے، کٹیا میں ایک طرف بس اپنے جنگل میں اور پہاڑوں پر اور ویرانے میں اپنی کٹیا بنا رہے اور وہاں بس گیان دھیان بس کرتا رہے، اس کو کہتے ہیں راہب۔ رہبانیت کہتے ہیں نا، جوگیانہ پن، دنیا سے کوئی لینا دینا نہ ہو جن کو، تو ان کو رہبان کہا گیا۔ تو اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ اپنے عالموں کو، درویشوں کو رب کیسے بنا لیا تھا؟ اصل میں ان کے عالم جس چیز کو حلال کہتے تھے وہ حلال مان لیتے تھے، جس چیز کو حرام کہتے تھے وہ حرام مان لیتے تھے۔ جو چیز عالم نے کہہ دی، شریعت میں کیا ہے، دین میں ان کے کیا، وہ نہیں دیکھتے تھے۔ اور علماء کا کیا طریقہ تھا وہ آگے آئے گا، 2-3 آیتوں کے بعد آ رہا ہے۔ اور ان کی جو شریعت میں احکام تھے، ان کے علماء نے دنیا کی محبت میں اور دنیا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کے لیے ان کو چھپا دیا تھا، یا کسی اور وجہ سے اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی مرد اور عورت نے زناکاری کر لی، بدکاری کر لی، پکڑے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری شریعت میں اس بارے میں کیا حکم ہے، زناکاری کے بارے میں؟ کہنے لگے ہماری شریعت میں تو ہمارے علماء نے تو یہ بتایا ہے، شریعت ہمارے علماء نے تو یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے، ان کا منہ کالا کر دیا جائے اور گدھے پہ بٹھا دیا جائے، ان کی تشہیر کرائی جائے، پورے شہر میں آبادی میں گھمایا جائے، یہ سزا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی بڑے عالم تھے، اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ غلط کہہ رہے ہیں، اگر یہی سزا ہے ان کی کتاب میں تو ان سے کہیے کہ کتاب منگاؤ، تورات منگائیے۔ تورات منگائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو، تو جو ان کا جو عالم تھا وہ پڑھنے لگا، اور جہاں رجم کی یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ زنا کرنے پکڑے جائیں اور ثابت ہو جائے تو کنکر مار مار کر، پتھر مار مار کر ختم کر دو، یہ سزا تھی، تورات میں موجود تھی۔ وہاں پر یوں ہاتھ رکھ دیا اور آگے کی اور پیچھے کی، اوپر کی نیچے کی عبادت پڑھنے لگے کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، رجم کی سزا چھپا لی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹایا گیا کہ اب پڑھو، تو اس میں ان کی چوری سامنے آ گئی۔
تو یہ ان کے عالموں نے بتا دیا، حکم بدل دیا اللہ کا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک یہودی کو منہ کالا کر کے گھمایا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، اس کی تشہیر کیا جا رہا ہے، اس کو مشہور کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ اس نے زنا کر لیا، بدکاری کر لی ہے۔ تو ان کے ساتھ جو عالم تھا حضور نے اس سے کہا خدا کی قسم کا کھا کر کہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہو تمہاری کتاب میں یہ سزا ہے جو تم کر رہے ہو، یا یہ کہ رجم میں سنسار کرنا ہے۔ تو چونکہ اللہ کا واسطہ دیا، اللہ کی قسم کا واسطہ دیا، اس لیے وہ تھوڑا ٹھٹک گیا، کہنے لگا نہیں ہماری کتاب میں یہ سزا نہیں ہے۔ تو پھر یہ سزا تم نے کیوں جاری کی؟ کتاب میں جو سزا ہے، اللہ کا جو حکم ہے، وہ کیوں جاری نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ یہودیوں میں ہم میں جب بدکاری ہو گئی تو بدکاری بڑے لوگوں میں، معزز گھرانوں میں عام ہو گئی، بڑے لوگوں میں عام ہو گئی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ چھوٹے لوگ اگر بدکاری کر لیتے تھے تو ان کو تو رجم کرتے تھے، سنسار کرتے تھے، بڑے لوگ بھی یہ بدکاری کرنے لگے معزز گھرانوں کے، تو اب ان کو کیسے سزا دیں؟ سزا نہیں دیتے تھے تو لوگوں میں خلفشار ہو گیا، انتشار ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، برابری کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہلکی سزا دے دی جاتی ہے، چھوٹوں کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس اختلاف سے، انتشار سے بچنے کے لیے ہم نے غور و فکر کیا، مشورہ کیا کہ کوئی ایسی سزا تجویز کی جائے جو سب کے حق میں برابر ہو اور یہ اختلاف انتشار نہ ہو۔ تو ہمارے علماء نے کہا رجم کو ختم کر دو، ایسا کرو، ایسا کرنے والوں کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے یا پھر منہ کالا کر کے کوڑے مارو اور گھماؤ پورے شہر میں۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ تفسیر حدیث میں آئی ہے۔ حاتم طائی کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، بڑا سخی گزرا ہے، ان کے بیٹے تھے حضرت عدی بن حاتم، وہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ یہ آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی گئی کہ ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے، اہل کتاب نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو رب نہیں بنایا، ہم عالموں کو رب نہیں مانتے ہیں، ہم اپنے راہبوں کو، درویشوں کو، عبادت گزاروں کو رب نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو جملہ کہا نا، وہ یہ کہا الیس یحرمون ما احل اللہ فیحرمونہ، کیا تمہارے علماء ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ نے بعض کام حلال کیے تھے اور تمہارے علماء نے اس کو حرام قرار دیا، عوام نے بھی اس کو حرام سمجھ لیا۔ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ، اور بعض کام اللہ نے حرام قرار دیے تھے، انہوں نے حلال قرار دیا، عوام نے بھی اس کو حلال سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے؟ فَقُلْتُ بَلَا، عدی بن حاتم نے کہا ہاں ایسا تو ہے، ایسی بہت سی مثالیں ہم میں موجود ہیں۔ قَالَ ذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا یہی تو ان کو معبود بنا لینا ہے، یہی تو ان کو رب مان لینا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں، اسلام میں تو نبی علیہ الصلوۃ کے بارے میں 28واں پارہ ہے، سورۃ التحریم شروع ہو رہی ہے۔ آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھنا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جو حلال کر دیا ہے آپ اس کو کیسے حرام قرار دیں گے؟ دوسروں کا تو دوسروں کا معاملہ رہا، نبی سے کہا جا رہا، اور اس کے پس منظر میں پورا واقعہ ہے جو ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اور مسیح ابن مریم کو انہوں نے رب بنا لیا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہ کی عبادت کریں، لیکن یہ علماء کی عبادت کرنے لگے، رب ماننے لگے، مسیح ابن مریم کو رب مان لیا اور اپنے درویشوں کو۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ رب کا مطلب صرف پالنے والا تھوڑی ہے، رب کا مطلب حلال اور حرام قرار دینا کسی چیز کو، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ یہ اختیار اگر ہم کسی اور کو دیں گے، کسی عالم کو، کسی راہب کو، تو پھر یہ اللہ کے ذات میں شرک سمجھا جائے گا کہ حکم، فیصلہ، حلال و حرام یہ اختیار صرف اللہ کو ہے اور کسی اور کو ہم سمجھ لیں۔ سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات ان تمام چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ ابھی اوپر آیا کہ اہل کتاب کو ہم ایمان والا کیوں نہیں مانے؟ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ان کا ایمان برائے نام ہے، یہ اللہ پر صحیح ایمان نہیں رکھتے ہیں جیسا اللہ کو مطلوب ہے، شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان کیسا تھا ان کا؟ کہتے ہیں جنت ہماری ہے، جاگیر ہے۔ جب کوئی آدمی جنت کو اپنی جاگیر سمجھ لے گا کہ جنت میں جانے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے، تو پھر وہ اس دنیا میں کون سی نیکی کا کام کرے گا اور کون سے حرام سے بچے گا؟ جب لکھ دیا گیا بھائی آپ کے لیے یہ ہے، تو پھر تو وہ نہ کوئی اچھا کام کرے گا اور نہ برائی سے بچے گا، جو چاہے گا کرے گا۔ یہودیوں نے بھی یہی کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ عیسائیوں نے بھی یہی کہا جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہی بس جنت میں جائیں گے، ہم یہ کہتے ہیں جو ایمان صحیح ایمان لے آئے گا، ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرے گا اور نبی کی وقت کے نبی کی پیروی کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ہم نام کے مسلمان ہیں اور بس جنت میں چلے جائیں گے، اگر یہی عقیدہ رکھیں گے تو پھر تو وہی یہودیوں والی روش ہے اور عیسائیوں والے، کریں کچھ نہیں، بچیں کسی سے نہیں، اور جنت کو اپنی جاگیر سمجھ لے۔ تو انہوں نے یہی سمجھ لیا تھا، عیسائیوں نے بھی، ہم جو کچھ گناہ کریں عیسیٰ ہمیں چھڑا لیں گے، بلکہ عیسیٰ کفارہ بن گئے، سولی پہ لٹکا دیے گئے نا، تو ہماری طرف سے تمام گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ واہ بھائی، کرو تم سزا، اللہ کا پیغمبر بھگتے، تو وہ کفارہ بن گئے، فدیہ بن گئے ہماری طرف سے، پھر جائے چاہے کریں۔ یا پھر یہ عقیدہ رکھ لیں کل قیامت کے دن جو ہے نا، آپ جو کچھ بھی کریں بس ہم بچا لیے جائیں گے، تو یہ تو آخرت پر ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ اہل جو کتاب تھے نا، ان سے کیوں مقابلہ کرنے کا جا رہا؟ کا اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر نہ صحیح ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر۔ پھر تیسری بات بتائی کہ دین حق کو بھی نہیں مانتے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ جب اللہ کا پیغمبر جس زمانے میں آئے گا وہ دین کا صحیح مطلب لے کے آئے گا، سچا دین لے کے آئے گا، تو ان کی پیروی کرنا ہے۔ لیکن اب آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے اہل کتاب ہیں؟ ان کی کتابوں میں پیشین گویاں ہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ تو کوشش یہ کر رہے ہیں اللہ کے اس نور کو بجھا دیں۔ اہل کتاب جو تھے نا، مشرک، عرب کے مشرک، مورتی پوجا کرنے والے، ان کو بڑا مانتے تھے کہ یہ گیانی لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، آسمانی کتابوں کے جانکار لوگ ہیں، اور ان کی بات کو سند سمجھتے تھے، معتبر سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا بات صحیح ہے، اس لیے روایات میں یہ آیا کہ یہ مشرک لوگ جاتے تھے اہل کتاب کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، اور کہتے تھے ہم صحیح ہیں یا محمد صحیح۔ تو یہ اہل کتاب، دنیا پرست لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد و بغض رکھنے والے، حسد و بغض کی آگ میں جلتے ہوئے کہتے تھے نہیں نہیں تم لوگ صحیح ہو، تم لوگ صحیح ہو، جو جس حالت میں اسی حالت پر رہو، ان کی بات مت مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین حق سے انہوں نے روکنے کی کوششیں کی اور لڑائیاں لڑی۔ مشرکوں نے بھی بھرپور جان توڑ کوشش کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ستایا، اہل ایمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، لڑائیاں لڑی، جنگیں کی، پورے عرب کو غزوہ احزاب کے موقع پر ابھار کر مدینے کے خلاف لے کے آئے، لیکن اللہ کی مدد آئی اور اس کے بعد بھی سازشیں کرتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، لیکن آخر کار اللہ کا وہ فیصلہ پورا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور ہر زمانے میں ہوتا رہا، آج بھی ہے، یا تو جنگ ہتھیار کے ذریعے سے مسلمانوں کو دبانے کی اور دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا شکوک، شبہات، کنفیوژن، اعتراضات، سوالات پیدا کر کے اللہ کی ذات کے بارے میں، مذہب اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی میں کیڑے نکال کر، اعتراض کر کے، اور بھرپور کوشش کرتے رہے، کر رہے،
لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اس نور کو کمال تک پہنچائے گا، اگرچہ کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کر لیں۔ حضور کے زمانے میں کیا نہیں کوشش کی گئی، لیکن اسلام کا پودا پھلتا رہا، بڑھتا رہا، پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اور اس کے بعد بھی آج دیکھیے آپ انگریزوں کا یہاں دور آیا نا، انگریزوں کا جب دور آیا مسلمان کمزور ہوئے نا، تو یہاں پر انگریزوں نے بھی سر اٹھایا، اور انگریزوں کی حکومت دیکھ کر جیسے ابھی لوگ سر اٹھا رہے ہیں، انہوں نے بھی سر اٹھایا تھا، ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی اسلام پر اعتراضات، حضور کی ذات پر اعتراضات۔ یہ انگریزوں کے زمانے میں رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی، جس کی باتیں آج بھی یہ سب لوگ نقل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان گروہوں کو کھڑا کیا، علماء کو کھڑا کیا، دندان شکن جواب دیے، سازشوں کا پردہ فاش کر کے رکھ دیا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دیا، اور ایسا کہ سامنے سے لاجواب کر دیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا ہے اور دین حق دے کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، تمام باطل مذاہب کو اللہ مغلوب کرے گا، اسلام کو غالب کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں، کتنا ناک منہ چڑھائیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ نے اپنا فیصلہ پورا بھی کیا، اللہ نے اپنا حکم نافذ کر کے دکھایا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دین پھیلتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور حضور کے زمانے سے لے کر جنگ صفین وہ جنگ ہے جس میں مسلمان آپس میں لڑے ہیں اس وقت تک، کیونکہ اختلاف ہو گیا تو پھر ہوا نکل گئی۔ 50 سال حضور کی بعثت سے لے کر 50 سال کے عرصے میں دین اسلام اتنا زور پکڑ گیا تھا کہ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کا خاتمہ کر دیا، کمزور کر دیا تھا۔ کسرا یعنی ایران کا جو امپائر تھا، کسرا رومن امپائر اور پرشین امپائر، دونوں سلطنتوں کو کمزور کر دیا، ان کے سامنے دین اسلام کے سامنے نتمستک ہو گئے تھے۔ پھر جب تک دین کی خدمت کرتے رہے مسلمان، دین کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرتے رہے، غالب رہے، تو دین اسلام کا یہ جو غلبہ قرآن کہہ رہا ہے نا، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، یہ 2 اعتبار سے، ایک دلیل کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے تو ہر زمانے میں اسلام غالب رہا ہے، چاہے سیاسی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، دنیا کی قیادت حکومت کی باغ ڈور کے اعتبار سے، دنیا کی حکومت کی باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو تب بھی، اور آج جیسے مسلمان کمزور ہیں تب بھی دلیل کے اعتبار سے تو اسلام کا مقابلہ نہیں، کتنے بھی اعتراضات کر لو، لیکن جب دین اسلام کو صحیح سمجھنے والا آ کے بیٹھتا ہے نا، سارے تار پود بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے سر اٹھایا، ہندو برادران نے سر اٹھایا، اعتراضات کیے، مناظرے ہوئے، ڈیبیٹ ہوئے زبردست، پادریوں کو برطانیہ سے یہاں بھیجا گیا تھا باقاعدہ، لیکن ان کا جواب علماء نے ایسا دیا کہ آج تک لاجواب ہیں۔ وہ یہاں ہمارے یہاں ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں ایک عالم تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، عیسائیوں نے بڑے اعتراضات کیے دین اسلام پر، انہوں نے کتاب لکھی اظہار حق، اور ایسی زبردست کتاب کہ فنڈر بڑا پادری تھا، اور کہتے تھے کہ کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا ہے، اس کو لاجواب کر دیا تھا، اس کو بھاگنا پڑا یہاں، جبکہ انگریزوں نے اس کو بھیجا تھا مشنری کے لیے، بھاگا ترکی چلا گیا، ادھر انگریزوں کا دباؤ پڑا تو مولانا رحمت اللہ صاحب مکہ چلے گئے تھے، وہاں آپ لوگوں نے اگر جانتے ہو بالکل بیت اللہ کے پاس، حرم کے پاس مدرسہ سہولتیہ تھا، اب تو وہ سب توسیع کی ہے تو عزیزیہ بھی چلا گیا، وہاں جگہ دے دیے، ہندوستان کا بڑا نام تھا مدرسہ سہولتیہ، وہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ تو اظہار حق نامی کتاب ایسی ہے، اگر آج بھی عیسائی اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھ لینا تو ان کی تار پود بکھیر کے رکھ دیں گے۔ انگریزوں نے کہا تھا، ٹائمز آف لندن میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ اگر یہ کتاب اسی طرح چھپتی رہی تو 100 سال میں عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، پابندی لگا دی تھی اس کے چھپنے پر۔ تو اعتراضات کے جواب دیے، اس کے بعد بھی ہوئے، افریقہ میں عیسائیوں نے سر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے احمد دیداد سے کام لے لیا، سبزی بیچنے والا کوئی گجراتی بیچارہ، اس کے آبا و اجداد وہاں گئے تھے، سبزی بیچتا تھا، عیسائی لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ لے کے آ جاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اس کے دماغ میں
بات سوال ہو گئی، آج ان کو جواب دینا ہے. مطالعہ کیا اور سبزی بیچنے والے نے بڑے بڑے پادریوں کو ہرا دیا. یہ احمد دیداد آپ سرچ کر کے دیکھنا، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے شاگرد ہیں، ان سے سیکھا ہے انہوں نے. تو ہر زمانے میں رہا ہے. دلیل کے اعتبار سے آج بھی، دلیل کے اعتبار سے آج بھی یہ ٹی وی پہ تو بیٹھنے والے 5,000 والے لفافے والے ہیں، کسی کو پکڑ کے لایا بڑی ٹوپی پہنا دی، یہ نہیں، یہ عالم نہیں ہے، ان کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں. باقاعدہ ہمارے جو مستند عالم ہیں نا، ان کو لا کے بٹھایا جائے، پھر دیکھیے کہ اسلام کی دلیل کو کوئی توڑ سکتا ہے یا نہیں. تو دلیل کے اعتبار سے اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. سیاسی اعتبار سے جیسے آج ہم کمزور ہیں نا دنیا میں، تو ایک اعتبار سے تو غالب اللہ کر چکا ہے. پھر آئندہ ایسے حالات اب پیدا ہوں گے کہ پھر دوبارہ پوری دنیا پر اسلام غالب آئے گا. یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، حدیثوں میں اس کی پیشین کو گئی. اسی وجہ سے آپ دیکھیے شیطانی طاقتیں پریشان ہیں. یہ پروپیگنڈا پوری دنیا میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس پروپیگنڈے کا آج سب سے زیادہ زور ہمارے یہاں ہے، اسلاموفوبیا اس وقت، ورنہ پوری دنیا میں بھی ہے. یہ اسلاموفوبیا میں دنیا کیوں شکار ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل و دماغ پر سوار ہے کہ یہ غالب آئے گا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیونکہ انسانیت کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہے، اور ان مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رکھا ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کس گمراہی میں مبتلا آج کے دور کا انسان ہے، کس گمراہی میں مبتلا آج کے دور کا انسان ہے. سب مشکلوں کا حل ہمارا دین ہے، ایمان ہے، اسوہ رسول اللہ کا، رسول اللہ کی زندگی نمونہ، اسوہ رسول اللہ کا اللہ کا قرآن ہے. تبھی ہماری زندگی کا بھی یہی عنوان ہے. یہ دل اسی عنوان سے تسکین پائے گا، سکون پائے گا. اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. حضور نے فرمایا تھا لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام. کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا، اللہ اس میں اسلام کو داخل کر کے رہے گا. بعز عزیز و ذل ذلیل، جو اسلام میں آئے گا عزتیں پائے گا، اور جو ٹکرائے گا وہ ذلیل ہو جائے گا. اسلام کے آگے سر جھکا کے رہے گا، سرنڈر اس کو ہونا ہی پڑے گا. انشاءاللہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں، ہمیں مایوس ہونے کی حالات سے کبھی ضرورت نہیں ہے. حضور کے فرمان پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مایوسی کبھی قریب نہیں آ سکتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ گمراہیاں کیسے آتی ہے کسی قوم میں، کسی مذہب میں، اس کو بتایا ہے، اور اس میں 3 طبقوں کا ذکر کیا ہے. جب وہ گمراہ ہو جاتے ہیں نا تو کسی بھی مذہب میں، ملت میں گمراہی آتی ہے اور تباہی و بربادی کے راستے پر چل پڑتے ہیں. ایک علماء ہیں، صوفی درویش پیر ہیں، اور دنیا دار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ.